کہ ساڑھے واسطے سب تو وڈا فضل بھی حضور نے تے سب تو وڈی رحمت بھی حضور نے۔ اور ایک گل ذہن وچ رکھنا، جے فضل نہ ہوئے تے میں ویکھیا بڑے بڑے مفتی تے محدث بھی نبی دے میلاد دا انکار کر جاندے، تے جے فضل ہو جائے نا تے ریڑی والا بھی چنڈا چک کے آندا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ تو یہ بات ساری فضل کی ہے، فضل ہو تو رحمت ہو تو پھر خوشی منانے کا حکم۔ پتہ چلیا ساڑھے تے اللہ دا فضل بھی ہے رحمت بھی ہے، تاں سی خوشیاں منا رہے ہیں تے بد مذہباں کدی نبی دا میلاد نہیں منانا۔ ہوتی وجہ کی ہے کہ رب کائنات دا بد مذہباں تے نہ فضل ہو سکتا ہے نہ رحمت ہو سکتی ہے، اس واسطے وہ کدی بھی نبی دا میلاد دا ذکر نہیں کر سکتے۔ یہ ان نہیں کرنا ہے جدے تے فضل بھی ہویا ہے تے رحمت بھی ہوئی۔ ہون توجہ میرے ول رکھے، دین فطرت اسلام فطرت مبنی دین، اور اے نہیں ہو سکتا کہ دین فطرت مبنی ہوئے تے اے دے وچ کام خلاف فطرت ہوئے۔ اللہ نے خوشی دا حکم دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ نے جڑے کہتے ہیں میلاد کی خوشیاں کیوں مناتے ہیں، اے ہونا واسطے میں جواب دینے لگا کہ ہم خوشی کیوں مناتے ہیں۔ خوشی دا اظہار نبی پاک دی سنت ہے، فرمایا خوشی ملے او دا اظہار کرو، اے سنت ہے۔ ایدی میں مثال دے دینا، اللہ تعالیٰ کسی نے پتر عطا کرے تے 7ویں دن اسی عقیقہ کرنے یعنی حضور دی سنت عقیقہ کرنا، اور عقیقے دے اندر سنت گوشت کرنا۔ ہون اللہ پتر دیتا ہے تے پتر دی خوشی بڑی، ہون اساں عقیقے تے خوشی کرنی تے رشتہ دار ساتھ لینے، اگر کوئی مکان نو صفائی وغیرہ کرانی ہے تے مکان صاف کروانے، کوئی سفیدیاں رہ گئیاں ہون تے وہ بھی کروا دینے، کوئی سیمٹ رہ گیا کتے تے وہ بھی لگوا دینے، پھر کپڑے نویں سلوانے، ساڑیاں بیبیاں کپڑے سلواندیاں، پھر مہمان آ جاندے، پھر اس دن صرف سنت کے مطابق گوشت نہیں پکدا بلکہ پلاؤ بھی پکدا ہے، بریانی پکدی ہے، پھر اگر سردیاں ہون تے گرین ٹی، اگر گرمیاں ہون پیپسی تے سپرائٹ، انہوں پچھو پا یا اللہ تینوں پتر دیتا ہے تے پتر دی آمد تے حقیقہ کیتا ہی تے سنت طریقہ تے صرف گوشت پکانا ہے، تے گوشت تو علاوہ جتنے لوازمات کیتے نے اے تے سنت نہیں۔ وہ آکھے گا شاہ جی اگر سنت نہیں تے خوشی دا اظہار ہے، ناجائز ہوئی نہیں۔ بڑی توجہ ہے، اگر وہ دے کارو تے لائٹاں لگیاں نے تو انہوں کوئی پوچھے بھئی لائٹاں کیوں لائیاں نے، وہ آکھے گا پتر اللہ نے پتر دیتا ہے، اس خوشی اچھ لائٹاں لائیاں تے کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا یہ ناجائز ہے کیونکہ خوشی دا اظہار سنت ہے۔ میں کہنا اگر لوازمات زیادہ کر دیتے جان تے ناجائز نہیں، تے جدے صدقے اللہ تینوں پتر عطا فرمایا، جدے صدقے حقیقہ ملیا، اگر اس نبی دی آمد ہے اساں لائٹاں لا کے لنگر پکا کے بانٹ کے خوشیاں منانے یہ بدعت کیوں ہو سکتے؟ تو یہ ناجائز کیسے ہو گیا؟ پھر دوسرا کام، پتر جوان ہو جائے تو شادی کرنا، شادی وچ ولیمہ سنت، اور میرے نبی پاک دا فرمان ہے اگر کوئی مرد کل ہے انہوں عورت مل جائے، عورت کل ہے کہ انہوں مرد مل جائے، چھوارے لٹاؤ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، نہیں تو انہا للہ ہی کہہ دیا تو اسی دینج بیٹھے جو تو انہوں کو امانت تر گیا ہے تو لے جائے۔ حضور دے میلاد دی خوشی دا اللہ سانوں موقع دیتا ہے، مناؤ۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا پی ٹی آئی دا کوئی رہنما آ جائے نا تو کدی مسلم لیگ والے چنڈے پھڑ کے نہیں دیکھ لوں گے، انہوں نے پوچھا تسی کیوں نہیں آئے، وہ آکھن گے پائیا ساڈا آیا ہی نہیں، کوئی اسی خوشیاں اس تو منا رہے ہیں، آقا ساڈے والا آیا۔ کسے دے گھر پتر جمعے تے انہوں نے مبارک دے دیئے، گوانڈیاں نہیں، اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا ہے۔ ایسے واسطے تسی گلی گلی تے بازار بازار حضور دے میلاد دا ذکر کر رہے ہو، کسے اور نوے توفیق نہیں،
وہ صرف سوال کر سکتے میں نے ایک بندہ کہنا شاہ جی نبی پاک جدوں مکے پیدا ہوئے ادوں لوکاں میلاد منایا اور میں کہوں نا نہیں سی منایا کہاں تے اسی منا رہے ہیں ہمیں گل کھولو میں کہا جدوں آقا تشریف لے کے آئے وہ مکے اندر کافر کنے سن تے مومن کنے سن ہمیں شاہ جی سارے کافر سن مومن کوئی نہیں سی میں کہا پاگلا عقل کر پھر نبی دا میلاد مومن منا دن کافر نہیں کافرانہ ادو منایا سی تے نا شاہ جی اج منا دن مومنہ ادو بھی منایا سی تے اج بھی منا رہے جدوں حضور تشریف لے کے آئے سن ادوں دو مقام سن دو ایک سن شیطانی اڈے ایک سی برکت والا کار جدوں حضور تشریف لے کے آئے نا تے بہت منہ تے بل ڈگ پے آتش کدے بجھ گئے تے شیطانی اڈیاں تے لگ گئے تالے میں ویکھنا کنی گل سمجھ دیو جدوں نبی تشریف لے آئے بہت منہ تے بل ڈگے آتش کدے بجھ گئے تے شیطانی اڈیاں تے لگ گئے تالے تے جیڑا سی نا برکت والا کار اللہ فرمایا جبریل او جھنڈا لے کے آ میرے گھر تو چھت تے لہرا یا اللہ کیوں فرمایا لوکاں نوں پتہ لگ جائے اور نبی دی آمد تے شیطانی اڈیاں تے تالے لگ دے نے تے جڑے برکت والے کار ہوندے انہاں تے جھنڈے لہراندے نے اور 12 والے دن ویکھیا کرو جنہاں مسیتاں تے تالے لگے ہون سمجھ جانا اے شیطانی اڈے نے تے جتھے جھنڈے لگے ہون سمجھ جانا اے برکتاں والے بڑی مہربانی توجہ ہے جی ان جاکھو سبحان اللہ پھر تساں گوڈیاں تے ہاتھ رکھ لین تساں میری یہ نہیں مننی تے اگلیاں تساں کتھے مننیاں اچھی آکھو سارے سبحان اللہ میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی 12 ربیع الاول تے نبی پاک دے وصال دا دن ہے تے تسی خوشی کر دے حالانکہ پاویں ایک چن 29 دے تے باقی 30 دے پاویں 2 29 دے تے باقی 30 دے پاویں سارے 29 دے تے سارے 30 دے کر کے حساب کتاب لا کے دیکھ لو پیر دا دن میرے نبی دے وصال دا دن نہیں بنتا اور حجت الوداع جمعے والے دن پڑھا گیا اور اس دن تو لے کے کدی بھی پیر دا دن نبی دے وصال دا دن نہیں بنے گا 12 ربیع الاول دا دن نبی دے وصال دا دن نہیں بنے گا کیونکہ حضور دا وصال ہویا پیر والے دن تو اس دن پیر بن ہی نہیں لیکن اگر کوئی کہے کہ جناب نبی پاک دا وصال ہویا تے سیابہ روندے رہے تو تسی خوشیاں منا دے ہو میں کیا سیابہ بالکل روئے سنیو اگر ایک گل سمجھ کے تو انہوں میلاد دا اس بات سمجھ آ جائے گا میں کیا صحابہ روندے رہے وہ دی وجہ کی ہے ہاں ایتھے جناب ٹھیک ہے صحابہ کیوں روئے اس واسطے کہ آقا انہاں کو تشریف لے کے آئے سن جسمانی طور پہ آقا مسجد جاندے سن صحابہ دید کر دے سن نالے عید کر دے سن آقا بیان کر دے سن صحابہ دید کر دے سن نالے عید کر دے سن آقا غزوات تے جاندے سن صحابہ نال کر دے سن نالے دید کر دے سن نالے عید کر دے سن آقا دا وصال ہو گیا ہن صحابہ پریشان ہو گئے مسجد جانے تے آقا نظر نہیں آ رہے غزوات تے جانے آقا نظر نہیں آ رہے اور میں کہوں تے اس تو روندے رہے آقا نے ہن جسمانی طور تے ساڈے کول نہیں آنا میں کہا اسی کیوں روئیے ساڈے کول آقا جسمانی طور تے نہیں آئے اور ساڈے کول آئے نے روحانی طور تے اسی خوشیاں اس تو منا رہے ہیں اور جدوں دے آقا ساڈے کول آئے نے کتے گئے ہی نہیں جدوں دے ساڈے کول آئے کتے گئے ہی نہیں النبی اولا بالمومنین من انفسہم اور ساڈا نبی تے مومنہ دیا جانا تمہیں کریے پھر اسی خوشیاں کیوں نہ منائی اندہ شاہ جی جو نبی پاک چلے ہی گئے نہیں
تے میلاد کیوں؟ میں کہا میرے نبی اکو واری گئے سن تے کائنات دا نظام رک گیا، کائنات دا نظام رک گیا۔ میرے آقا فرمانے معراج تے چلیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی، میں سیر کر کے واپس آیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی۔ آقا فرماتے جدوں میں گیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی، سیر کر کے واپس آیا، کنڈی ہل رہی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماندے آقا نے کائنات دی جان جدوں سرکار نے اس جہان نو چھڈیا، جان نکل گئی، نظام رک گیا، کنڈی ہلدی سی رک گئی، پانی چلدا سی رک گیا، بستر گرم سی ساکت ہو گیا۔ آقا واپس آئے تے جان آ گئی، نظام چلن لگ پیا، آج تک چل رہا ہے، قیامت تک چل دیا رہا ہے۔ میں کہا جدوں گئے سن وہ تو نظام رک گیا سی، اگر ہن گئے ہوں گے نظام مک جاندہ۔ آج اسی بیان کر رہے ہیں وہ دی وجہ ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج ہم حضور کا میلاد منا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور ہیں۔ بڑی توجہ ہے۔ منو کہندے شاہ جی صحابہ تے نبی دا میلاد نہیں منایا تے تسی کیوں منا دو؟ سیاستہ دی معتبر کتاب سنن نسائی، حدیث دے راوی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، تسا نہیں سبحان اللہ کی، میں تو اڈے سامنے کاتب وحی دا نام لیا، تسا سبحان اللہ نہیں آکی، اچھی آنکھو سارے سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے نبی پاک کروں باہر نکلے تے صحابہ اکرام اکٹھے ہو کے تے ذکر کر رہے سن۔ آقا فرمایا کی پہ کر دے ہو؟ عرض کی تھی حضور اللہ دی حمد بیان کر رہے ہیں، جڑیاں اللہ سانو نعمتاں عطا کیتیاں نے انہاں دا ذکر تے شکر کر رہے ہیں۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا لَكَا، تے آقا اللہ نے جو توانو ساڑھے وال بھیج کے ساڑھے تے احسان فرمایا وہ دا ذکر کر رہے تھا۔ آقا فرمایا اللہ دی قسم اٹھاؤ انجائی پہ کر دے سو، اللہ دی قسم اٹھاؤ۔ ہن حضور نے قسم معاذ اللہ اس واسطے نہیں اٹھوائی کہ حضور نو ڈاؤٹ سی کہ صحابہ کر دے کچھ ہور سن تے مینوں کچھ ہور دسے، نہیں، قسم اس واسطے اٹھوائی کہ نبی دسنا چاہ رہے ہیں یہ دے تو اگے گل بڑی وڈی، فرمایا قسم اٹھاؤ اللہ دی، عرض کی تھی سانو اللہ دی قسم ہے اسی یہ ہوئی ذکر پہ کر دے سا۔ آقا فرمایا پھر گواہ بن جاؤ رب کائنات نے توڑے تے دوزخ دی آگ حرام فرما چھڑی۔ ان سے عبارت کر دیں حضور صرف ساڑھے تے فرمایا توڑے تے فرما چھڑیے، پر ہر دور وچ جدوں میں میرا کوئی امتی میرا ذکر کرے گا اللہ او دیتے دوزخ دی آگ حرام فرما چھڑے۔ تو یہ جو عمل ہے یہ صحابہ کی سنت کے تحت ہم کر رہے ہیں۔ جی صحابہ تے میلاد نہیں منایا ہوں، توجہ کرے جی، ایک درخت دی جڑ، ایک ہندہ تنا، جڑ ہوئے تے تنا ہوتا ہے، جڑ نہ ہوئے تے تنا نہیں ہوتا، جڑ زمین چندی ہے تنا باہر ہوتا ہے، جڑ پھڑ نہیں دیندی تنا پھڑ دیندہ ہے، تے جے کوئی جا کے تنے نواکھے اور تیری جڑ تے پھڑ نہیں دیندی تو کیوں دینا ہے؟ واکھے گا بدبختہ میری جڑ ہے تے پھڑ دے رہے ہیں، اگر جڑ نہ ہوندی تو کدی پھڑ نہ دیندہ، پر فرق ہے وے میری جڑ زمین اچ رہ کے اپنے طریقے نال کم کر دیئے، میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا۔ صحابہ ساڑھی جڑ میں ہونا میلاد منایا دیا جسی منا رہے ہیں، فرق ہے وے وہ اپنے دور دے مطابق منا دے رہے ہیں، اسی اپنے دور دے مطابق منا رہے ہیں۔ کہندہ ہونا چنڈیاں نہیں سن لائیاں تو تسی کیوں لاندے؟ جدوں قرآن پاک پتیاں تے لکھیا جاندہ سی، قرآن پاک پتھراں تے لکھیا جاندہ سی، قرآن پاک ہڈیاں تے لکھیا جاندہ سی، جدوں قرآن پاک لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی تو چنڈیاں دا تقاضا کریں تے پاگل ہیں۔ اندہ ہونا بینر نہیں سن لائے تسی کیوں لاندے ہو؟ نبی دے چچا حضرت حمزہ جامع شہادت نوش کیتا، ایک چادر نبی دے چاچے دا سر کٹن تے پیر ننگے، پیر کٹن تے سر ننگا۔ آقا فرمایا
فرمایا میرے چاچے دا سر کج کے پیرہ تے کہا پا دیو جدوں کفن واسطے کپڑا مجسر میں سی تو پینرہ تا تقاضا کرے تے پاگل ہے وہ میلاد ہونا بھی منایا اسی بھی منا رہے ہیں وہ اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا دے رہے اسی اپنے دور دی سہولیات دے مطابق منا دے پھر میں نے بندہ کھندہ شاہ جی لائٹنگ کر دے ہو تسی صحابہ نہیں کی تھی میں تبرانی کی روایت پڑھن لگا طاؤس طبری یمنی جو آیا انہیں تھیلے چراغ پالے بتیاں پالیاں تیل ناڑ لے لیا رسیاں لے لیا چلدہ چلدہ دوستانوں ناڑ لے کے مدینہ پاک آگیا مسجد نبوی داخل ہویا اگے حضور دے صحابہ سن انہوں نے ملن تو بعد مسجد دے وچ رسیاں ٹنگ دیتیاں گئیاں وچ چراغ لٹکا کے تیل چ پانی ملا کے وچ پایا وچ بتیاں رکھ کے چراغ روشن کیتے ادھر مسجد روشن ہو گئی ادھر آقا تشریف لے کے آگئے آقا فرمایا مسجد کنے روشن کیتی عرض کیتی حضور طاؤس یمنی چو آیا جنہیں مسجد روشن کیتی ہے آقا فرمایا نورت المسجد کہ نورت الاسلام اور مسجد روشن کرنا آیا انج لگ دے جمیں اسلام روشن کر چھڑے نورت اللہ فی دنیا والآخرہ اور مسجد روشن کرنا آیا اللہ تینو دنیا تے بھی چمکا دے تینو آخرت وچ بھی چمکا دے پتہ چلیا یہ دعا صرف طاؤس طبری واسطے نہیں بلکہ نبی دے ہر اس امتی واسطے وے کہ جدوں نبی دا ذکر میلاد ہوئے اپنے کوٹھے تے کندھاں سجائے میں نارنگ منڈی تقریر کرنے واسطے گیا تھا اتھے انہوں نے بڑی لائٹنگ کی تھی آج بھی ماشاءاللہ تُساں بڑی کی تھی کئیاں بندے نو یہ دیتے بڑی چلم اور یہ دعا کریا کرو انشاءاللہ نبی دے میلاد دیا مرچاں منکرانوں لگ دیاں رہن انشاءاللہ لگ دیاں رہن اور میں نے کہنے لگا شاہ جی اتنیاں بتیاں میں کہا خیر ہی آندھا جو بجلی ضائع ہوں گی میں کہا ساڑھے ملک کے کدی آئی نہیں آندھا نہیں تھوڑیاں ہونیاں چاہیے میں کہا کنیاں آندھا جی ایک کدی بتی نال بھی تکانا چلے جاندہ ہے میں کہا جتھے ایک تے ادھی نال چل دے تو اڈا چل دے ساڑھا نہیں اور میں کہا کسے کانے نو آکھیا سی اننے ہاں آندھا پاجیو آندھا اننے نہیں کانے ہاں ایک اکھ نال جتھے چاہاں جدوں چاہاں جا بھی سکنا تے آ بھی سکنا میں کہا مولوی تیریاں کنیاں اکھاں نے آندھا شاہ جی دو میں کہا جی ایک کڑ دئیے ایک نال کام تے چلے گا آندھا شاہ جی کام تے چل جانا ہے پر چہرہ سونا نہیں لگدا میں کہا ہوئی تنو میں دسنا چاہنا وہ تیریاں دماغ کھا وچوں ایک کڑ دئیے تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا اور لائٹاں تھوڑیاں ہونے کہ نبی دے میلاد والا میڑا سونا نہیں لگدا پر او دے واسطے جدے دل چ حضور دا پیار جدے دل چ حضور دی محبت نہیں انہوں ایک گل سمجھ نہیں آ سکتی شیخ محقق اللہ طلاق محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے ہیں رب محبوب سانو دے کے نا خوشیاں کر رہے ہیں رب خوشیاں کر رہے ہیں محبوب دے کے حالانکہ کدی جو ہویا نہیں وہ بندہ خوش ہوتا ہے محبوب دے ملن تے جدا ہونے نہیں یہ فطری عمل میں دی مثال دے دیں اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی دی شادی کر دے تو جڑا بیٹی دے رہا اور روندہ ہے جڑا لے کے جا رہا ہے خوشیاں منا رہے ہیں پتہ چلیا محبوب جدا ہوئے تو بندہ روندہ ہے اللہ جدا کر کے خوشیاں منا رہے ہیں چنڈے لوا رہے ہیں وجہ کیا وہ دی وجہ ہے اسی کیوں رونے ہیں بس ساڑھا محبوب ساڑھے تو جدا ہو کے تو دور ہو جاندہ ہے اسی اس واسطے رونے ہیں پر رب کائنات نے محبوب جدا تے کیتا ہے پر دور نہیں کیتا گل بدل گئی ہے جدوں تک مصطفیٰ عطا نہیں کیتا جتھے خدا سی اتھے مصطفیٰ سی تو جدوں محبوب دے چھلیا اور جتھے مصطفیٰ ہے اتھے ہی خدا گل بدل گئی کہ رب محبوب عطا کر کے خوشیاں منا رہے ہیں دے کے خوشیاں اور جاؤ تو انہوں محبوب دیتا رب خود خوشیاں منا رہے حضور دی آمد کہ جتھے رب خوشیاں کر دے وہ سننیوں اسی نہ کریے اگر کوئی بندہ تو انہوں کہے نا تسی خوشی کیوں کر دے ہو انہوں ایک باری پھڑ کے تو قرآن پاک دی آیت ضرور سنایا کرو پر تم بے عقل لگنا ہے حضرت عیسیٰ کہنے نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اور میں تو انہوں بشارت دے رہے ہیں اور خوشی دی خبر دے رہے ہیں میرے تو بعد ایک شانہ بڑا نبی آئے گا جدا نا احمد ہوئے گا
اور میں کہا مولوی منو اے دس اے بشارت فوتگی والے گھر آکھی دی ہے تو انہوں سمجھ جائے میں کی آکھے تسی سارے سر سننے والے بندے ہو ہر ایک دا فوکس ہے تو کتھے ترنم لگے گی کتھے شیر آئے گا اسی اپنے عقیدے پختہ کرنے نہیں جان دے اسی صرف شیر سننا جان اے روش نو بدلو اپنی نو مہربانی کر اسی بڑی دور چلے گئے اے طریقہ بدلو وہ دی وجہ فرض کیتا ایک مثال دے طور تے کسی عالم دین نو تساں سدیا اس نیت تے کہ دی آواز بڑی بلند ہے تے اگے او دا گڑا ہی بیٹھا ہوئے او ترنم لا ہی نہ سکے تے چگل چھڑو گے یہ تو کھ بھی نہیں رہ گیا گلاں جنیاں مرضی اچھیاں کردہ تو یہ گل نہیں یہ سوچیا کرو کیا کی رہے وہ بول کی رہے حضرات ان توجہ کرو میرے آقا علیہ السلام جدوں تشریف لے کے آئے حضرات جس کمرے اندر آقا تشریف لے کے آئے اس کمرے اندر ایک بی بی ہے جدا نام حضرت شفا ہے آپ بار آئیاں حضرات پریشانی دی عالم وہ دوڑ کے اندر داخل ہویاں انہاں پوچھیا بی بی اے بولتے صحیح تو بار گئی سے دوڑ کے اندر کیوں آئی ہیں انہیں آکھا جال تو انظرو النجوم تجلا وہ کہندی ہے میں دیکھیا آسمانہ تو تارے آگے آمنہ دے کوٹھے تے گنہ تے چمک رہے نے آسمانہ تو تارے آگے آمنہ دے کوٹھے تے گنہ تے چمک رہے نے حضرات جی وقار توجہ کرو میں عرض کی تھی مالکہ یہ تارہ تے ایک کوئی بندہ ہے سائنس دان کے اندر تارہ ایک کی پوری زمین نہ بڑھا ہے یا اللہ کہنے نے تارہ ایک کی پوری زمین نہ بڑھا ہے لیکن ایتھے تارے دا ذکر نہیں فرمایا اگر ستارہ زمین تے آ جائے نا تو زمین تے انجے میں ٹکن آ گیا لیکن ایتھے نجوم دا ذکر ہے ایدی وجہ کی ہے عظمت مصطفیٰ کی ہے فرمایا رب کائنات نے فرمایا او ستارے ہو جتھے تواڈا اصل مقام ہے اوتھے تسی اوٹے ہی ٹھیک ہو جتھا تواڈا ہو جاوے پر جدوں نبی دے ویڑے آونا ہن وڈیاں بن کے نہیں آونا چھوٹیاں بن یہ دی مثال اس طرح ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو لین واسطے جبریل نو میں پوچھیا کدی داہیہ قلبی دی صورت چاہ جانا ہے کدی کسی صحابی دی صورت چاہ جانا ہے اپنا آپ تے وکھا انہوں نے مشرق و مغرب پر پھیلائے 600 پر سن جبریل دے تے ایک پر دی وسعت اتنی سی کہ زمین و آسمان وہ دے ایک پر دی لپیٹے جا رہے ہیں اور جدا ایک پر ایڈا وڈا ہے وہ دے 600 کٹے ہونگے پر رب فرمایا جبریل جتھے تیرا اصل مقام ہے اوتھے تو اوٹا ہی ٹھیک ہے پر جدوں نبی دے قدمہ جانے چھوٹا بن کے جانے وڈا بن کے نہیں جان ان تو وڈی توجہ ہے حضرات ان ستارے ویکھے نے اگر تو انہوں کوئی پوچھے او سن نہیں ہو تو نبی پاک دی آمد دے جانتے مرچہ کیوں لاندے ہو ایک کمے کیوں لاندے ہو تو سی آکھیا کرو اسی رب کائنات دی سنت ادا پہ کرنے ہو رب کائنات نے ستارے سجائے اسی لائٹاں کرنے ہو حضرات پھر حضرت آمنہ فرما دیا نبی پاک تشریف لے کے آئے سلائی تو سلاست عالم فرمایا میں دن جنڈے ویکھے عالم بالمشرق عالم بالمغرب عالم فی ظاہر الکعبہ ایک مشرق چ لگا ویکھیا ایک مغرب چ لگا ویکھیا ایک بیت اللہ دی چھت تے لگا ویکھیا حضرات رب کائنات نے وہ چنڈے صرف حضرت آمنہ پاک نو دکھائے نے اور کسے بھی وہ چنڈا نہیں ویکھیا ایدی وجہ کی ہے جدوں خامد فوت ہو جائے خامد دے فوت ہون تو بعد رب کائنات اگر پتر عطا کرے اور رد ذہن چ سوچ ہوندی ہے اے پتر تے پیدا ہی ہو گیا ہے ایدا باپ سر تے کوئی نہیں پتہ نہیں ایدا بنے گا کی رب کائنات نے فرمایا آمنہ
اے پتر تے آ گیا ہی اے نہ سوچیے یتیم ہے اے باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں اے جڑے جھنڈے دیکھے نہیں میں رب ہو پیا دسنا اے آیا تے یتیم بن کے پر میں رب ہو کے اے دسنا پیا اے دی عظمت دے جھنڈے قیامت تک مشرق وچ بھی جھولن گے تے مغرب وچ بھی جھولن گے یہ دی عظمت دے جھنڈے قیامت تک مشرق بھی جھولن گے تو مغرب بھی جھولن گے ہن اسی رہن والے ہم مشرق تے اسی تے حضور دی آمد دے جھنڈے لے کے نکلنے ہیں سانوں تے پتہ پئی اسی تے جھلانے ہیں تے مغرب دا پتہ کیویں لگے گا تے 12 ربیع الاول دی اپڈیٹس کڈ کے تے نیٹ تے چیک کر لو انگلینڈ امریکہ افریقہ تیونس مراکش اٹلی کسے ملک دا تجزیہ کڈ کے دیکھ لو جدوں نبی دے دیوانے جھنڈے لے کے سڑکاں تے مصطفیٰ دا جلوس لے کے نکل دے انہاں دی ٹریفک بند ہو جاندی ہے مصطفیٰ دے میلاد دے جھنڈے گزارے جا رہے ہیں پتہ چل گیا جتے مشرق والے مصطفیٰ دی آمد جلوس لے کے نکل دینے اتھے مغرب والے بھی حضور دی آمد جلوس لے کے نکل دینے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے کہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد سب تو پہلا کنے منایا جڑا تسی منا رہے ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے سب تو پہلا میلاد میرے نبی دا رب نے پڑھیا خود پڑھیا رب نے کہندہ جی رب نے تو 2 جلسے کیتے سن ایک اپنی توحید دا دوسرا نبی دی رسالت دا میں کہا 3 سیگیاں نال میرے نبی دی آمد دا ذکر ہے پورے قرآن جا باسا ارسالہ چوتھا سیگا نبی دی آمد واسطے نہیں آیا ہن اساں ویکھنا اگر 3 سیگیاں چوں کوئی ایک سیگا ہے اس میثاق والی آیت تے پھر میلاد ہے ورنہ رسالت ہے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ اور پھر جب تم میں میرا رسول آ جائے پتہ چل گیا رب کائنات نے آمد مصطفیٰ دا ذکر فرمایا رب آمد دا ذکر کر رہے پتہ چلیا سب تو پہلا میلاد میرے رب نے بیان کی ہون نبی پاک دی پھپھی جان حضرت صفیہ آپ فرمانے ہیں کہ حضور تشریف لے کے آئے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جسم بچیاں والا سی تے کم نبیاں والے سے تُسی پھر بھی سبحان اللہ نہیں آگیا جسم بچیاں والا تے کم نبیاں والا حضرت صفیہ فرمانی نے بچہ پیدا ہوئے نا تے سب تو پہلا دائی بچے دا ناڑو کٹ دی آپ فرمانی وے کہ حیران رہ گئی آقا دا تے ناڑو ہے ہی کوئی نا حضرات نے مکار توجہ کرو ایک بندہ کہندہ شاہ جی نبی پاک دا ناڑو ہے سی پر کٹیا ہویا سی میں کہا نا ہے ہی کوئی نا اندہ شاہ جی دلیل کیے میں کہا بچہ ماں دے پیٹ چوے خوراک دا محتاج ہوندہ میرا نبی نور ہے وہ ماں دے پیٹ خوراک دا محتاج رہی سی اس واسطے آقا دا ناڑو ہے ہی کوئی نا پھر فرماندیاں نے غسل دین دا ارادہ کیتا ہے آقا دیاں ظلفاں وچوں پانی دے قطرے ٹپک رہے نے آواز آئی صفیہ انہوں غسل نہیں دینا اے میرا محبوب ہے اساں غسل تے دے کے کلے آئے پھر فرماندیاں پھر جناب سرما پان دا ارادہ کیتا ہے آقا اکھاں کھول کے میرے چہرے تلائیاں میں دیکھ کے حیران رہ گئی ودوہا مکھڑا بلے لزلف مازاگ دا کجلا
وہ پایا ہے ودوہا مکھڑا واللیل زلف مازاگ تک جلا پایا ہے وہ سارے اے ہوئی آخ دینے سارے اے ہوئی آخ دینے واہ واہ رب نے یار سجایا ہے سارے اے ہوئی آخ دینے واہ واہ رب نے یار سجایا ہے حضرات حضرت آمینہ پاک آپ فرما دیا نے سونا میری گود پاک تے بار بار زمین ملاکہ جا رہے نے ہاتھ چھڑے آقا زمین تے تشریف لے کے آگئے آقا نے سر سجدے وچ رکھیا ننے ننے لب ہل دینے بیکن لا کے سنیا آواز ہوں دیئے اللہم اغفر لے امی اللہ میری امت نو بخش دے اللہم اغفر لے امی اللہ میری امت نو بخش دے میں کیا پتا نہیں امتی نبی واسطے کچھ کرے کہ نہ کرے پر رب کائنات نے نبی ایسا عطا فرمایا جیڑا پیدا ہوندیا امت دا درد لے کے آیا جیڑا پیدا ہوندیا امت دا درد لے کے آیا ہے حضرات در نبی پاک تشریف لے کے آئے اور در حضرت عبدالمطلب بیت اللہ شریف دا طواف پہ کر دینے فرما دینے اوے لوگو وہ بیت اللہ بار بار میرے گھر والے جھکدا پہ آئے میں آکھیا پتا نہیں نظر کمزور ہو گئی ہو سکتا ہے نظر تا قصور ہے نہ کھلو کے بڑے غور نہ وکھیا وہ بیت اللہ بار بار میرے گھر والے جھکدا پہ آئے انی دیر وچ ایک بچہ آیا آکے کہندے وہ سردار مبارک ہوئے اللہ تینوں پوترا دا فرمایا نعرہ تکبیر مبارک ہوئے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت اللہ تینوں پوترا عطا کی حضرت عبدالمطلب فرمانے میں حضور کو گئے نہ تو چکیا حضور دے چہرے تے نظر پئی بے ساکھ کا زبان جو نکلے ایڈا سونا تے نام رکھیا محمد اللذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن محمد وہ نام ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے صفت مشبہ مبالغہ دسی کا بار بار تعریف کیا جانے والا تے جیڑا آکے پوچھ دے عبدالمطلب پوترے دا نام کی رکھے آئی فرمان دے محمد رکھے آئے وہ کہندہ بڑا عجیب نام ہے جیڑا آن کے پوچھ دے بڑا عجیب نام ہے آپ نے فرمایا بیلیوں اے پوچھی جاندے ہو وہ نام کی رکھے آئے اے بڑا عجیب نام ہے وہ اگر میرا پوترہ دیکھو گے تسی آکھو گے اے دے ورگا کائنات جی کوئی اجت نا سن کے کہندے ہو بڑا عجیب نا ہے لیکن جدو میرا پوترا دیکھو گے پھر تسی آکھو گے اے دے ورگا تے ہے ہی کوئی اے دے ورگا ہے ہی کوئی نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمینہ پاک دی گودے جتے ادھر بنو سات قبیلے دیاں دائیاں جنہ میں جو ایک دائی دنا حضرت حلیمہ ہے فرمانیاں 61 سالی دا دور سی تے درختہ دے پتے لا لا کے آپ بھی کھانے تے بچیاں بھی کھوانے تے حاطف غیبی چوں آواز آئی حلیمہ پتے توڑنے بند کر دے تیرے اوکھے ویڑے مک گئے نہیں تے سوکھے ویڑے آگئے حضرت علیمہ کہنی ندیدہ آواز اے پردہ غیب چونوانی آواز بطروے نہیں کہنی سامنے آ یا دیدار کرا پر پتہ لگ جائے او کون ہے جدے اون نال اوکھے ویڑے مک گئے میں سوکھے ویڑے آگئے میں آواز آئی حلیمہ او دانا محمد او دے باپ دانا عبداللہ او دے دادے دانا عبدالمطلب میں چھتی جا او مکے ویچ آگے تیرا انتظار پہ کردہ ہے اوہ لوگوں حضرت حلیمہ پاک کہنیا میں چلن لگی آواز آئی حلیمہ
کلی نہ جائیں اے جڑیاں تیرے نال پتے پیاں توڑ دیاں نے انہاں نو اپنے نال لے کے جائیں آکھیا بچہ تے کوئی ہے انہاں نال جا کے کی کرنا ہے آواز آئی او تے کوئی ہے پر رب کائنات نے اس محبوب دے صدقے نال او جنہاں دے گھراں وچ بیٹیاں پیدا ہونیاں سن انہاں دے گھراں وچ بھی بیٹے عطا فرمائے رب کائنات نے وہ لنگر ونڈیا پتر عطا فرمائے فرماندیاں نے میں چلی جاں انہاں دائیاں نالوں ایک ہفتہ پہلا نکل گئیاں ڈاچی کمزور ہے پیاس لگی ہے 36 سال دی عمر حضرات رستے وچ جاندیاں آپ دے خامد آکھیا نی حلیمہ تیری ڈاچی کمزور ہے نی پیاس لگی ہے تھکاوٹ ہوئی ہے بخار چڑھیا ہے تھوڑی دیر آرام کر لیں فرماندیاں نے میں سواری تو تھلے آکے لیٹ گئی قسمت جاگ پئی رب کائنات نے فرمایا ہے فرشتے ہو جان دے ہو بی بی کون ہے آکھیا حلیمہ ہے تیرے نبی دی دائی بنن والی ہے یا اللہ کی کریے فرمایا 36 سال دی عمر او پیاس لگی ہے بخار چڑھیا ہے او جاؤ نہر حیات دا پانی لے جاؤ انہوں جا کے پلاؤ نبی دی بارگاہ تندرست ہو کے جائے حضرت علیمہ کہنیاں اکھاں بند نے فرشتے آ گئے آ کے آکھیا علیمہ اکھاں کھولیاں کہندے حلیمہ پانی پی میں کہا تسی کون ہو انہاں کا انٹروڈکشن بعد پہلا پانی پی حلیمہ کہندیاں نے پہلا گھٹ پریا پیاس جاندی رہی دوسرا گھٹ پریا بخار جاندہ رہا تیسرا گھٹ پریا انج لگیا جی میں گئی جوانی واپس آ گئی انج لگا جی میں گئی جوانی واپس آ گئی حضرت علیمہ کہنیاں نے میں اٹھ کے بیٹھی تے میری چوڑی وچ رسی کھجور آواز آئی حلیمہ کھجور کھا میں پوچھیا کھاما تے کی ہوئے گا آواز آئی حلیمہ تیرا شیر خشک ہو گیا ہے نبی پاک نو دودھ پلانا ہی ایک کھجور کھاتی جائے گی دودھ آ جائے گا وہ لوگوں حضرت علیمہ سادیہ وہ کھجور کھاتی ہے حضرات قربان جاؤں ایک بی بی مریم پاک وہ جڑی عیسیٰ دی سکی ماں ہے جدوں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئے حضرات رب کائنات دی بارگاہ چرد کیتی ہے مولا بھوک بھی لگ گئی پیاس بھی لگ گئی اللہ فرمایا جڑے درخت نال ٹیک لائیا انہوں ہلا یا اللہ کی ہوئے گا فرمایا رسیاں کھجوراں ٹکن گیاں وہ کھا لیں سامنے پانیاں وہ پی لیں بھوک بھی مٹ جائے گی پیاس بھی مٹ جائے گی قربان جاواں وہ عیسیٰ دی سکی ماں ہے حلیمہ تیرے مقدران تو صدقے جاواں اجے نبی دی بارگاہ پہنچی بھی نہیں سکی ماں بھی نہیں اجے گود چلیا بھی نہیں رب کائنات تیرے واسطے جنت وچوں کھجوراں یا پئی پیا ٹور گا جنت وچوں کھجوراں آ رہی ہیں حضور دی دائی واسطے پھر حضرت علیمہ فرمانی ہیں مکہ چ داخل ہوئی نبوت دی بینی بینی خوشبو آنی شروع اللہ بینی بینی خوشبو فرمانی جتو خوشبوان دے ہلے آن لگ پہنا اس دروازے تے میں بہ گئی فرمانی نے کنڈی کھڑکائی ایک کنیز باہر آئی آکے پوچھ دیئے بی بی تو کون ہے میں کہا میرا نا حلیمہ ہے پیشے دی دائیاں تے بچہ لین واسطے آئیاں انہاں کیا بچہ تے ہے پر ہے یتیم وہ دائیاں نو لالچ ہوندا ہے بچہ پیدا ہی ہوئے وہ پرورش تو بعد کچھ نام ملے گا کچھ اکرام ملے گا ادا باپ سر تے کوئی نہیں وہ لوگوں وہ بی بی کہندی ہے حلیمہ بچہ تے ہے پر ہے یتیم حضرت علیمہ کہندیاں نے بھی پیچھے ہٹ جاؤ جدیاں گلاں تو پئی کرنی ہے وہ دے آن دیاں خبراں اللہ میں نو پہلا ہی دے چھڑیاں
مہربانی گا بیٹھا ہے ذرا انہوں تھوڑا جا میٹھا آواز پانے تھلے رہے ڈلے لمبی کر دے بات گل جتھے چھٹے ایک کور کر لے توجہ کرو حضرت علیمہ کنی اندر داخل ہوئی حضور سفید رنگ دے امنی کمبلے چ آرام فرما رہے ہیں حضرت آمنہ پاک کولوں اجازت لے کے حضور دے کول گئی حضور نو اٹھایا کپڑا چہرے تو ہٹایا رب کعبہ دی قسم زمین تو لے کے آسمان تک نور نظر زمین تو لے کے آسمان تک نور نظر آئے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دلال ویکھ کے اور طالب دیدار ہو گیا طالب دیدار ہو گیا رب ذوالجلال ویکھ کے رب ذوالجلال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے حضرت دی وقار حضرت علیمہ سعدیہ نبی پاک نو اٹھایا حضرت آمنہ پاک دے اوہ کول لے کے آ گئیاں عرض کیتی آمنہ اگر اجازت ہوئے تیرے لال نو لے جاواں حضرت آمنہ کہہ دیا نے حلیمہ اے دستور پیدا کوئی کردائے تے لے کوئی جاندائے میں رک جا تو لے تے جانے ہیں پر ایک واری رج کے منو لال دا چہرہ تے ویکھ لین دے حضرت آمنہ پاک اپنا پتر دے چہرے وال تک دیاں نے تے کہن دیاں نے حلیمہ جدو ماما پتر کسے نو دے دیاں سو نصیحتاں کر دیاں میرے پتر نو روٹی دی کمی نہ آوے میرے پتر نو دودھ دی کمی نہ آوے میرے پتر نو پانی دی کمی نہ آوے حلیمہ کہہ دیا نے آمنہ تمہیں کچھ کہنا تے کہہ لے حضرت حلیمہ نو حضرت آمنہ پاک کہہ دیا اے ہو محبوب ہے جدے جان نال رب کائنات نے تیری کلی دے وارے نیارے کرنے اے دے جان نال تے تیرے وارے نیارے ہونے تے میں ایدے والوں تینوں نصیحت کیوں کرا حضرت علیمہ سعدیہ کہنی نے اجازت لئی تو اپنی گود اچ بٹھا کے ڈاچی تے بیٹھی تے او ڈاچی جڑی ٹردی نہیں سی وجہ دے چاہ نسبت محبوب ہوئی تے وجہ دے چاہ حضرت علیمہ نے ٹھوٹ مار کیا کیا پہلا ٹردی نہیں سا تو رک دی نہیں وہ کہندی زبان حال چاہ حلیمہ میں پاہمیں کمزور ہی ہاں پر میرے ورگے مقدر بھی کسے دے ویکھے نہیں میں باوے باڑی کیوں نہیں پر میرے ورگے مقدر بھی کسے تے ویکھے نہیں کہ مدنی تاجدار میرے تے سوار ہو حضرات نو ڈاچیے جڑی کمزور سی وہ چل نہیں سی سکتی ہن جدوں تیزی نال دوڑی وہ دائیاں ہفتہ پہلا نکل گئیاں حضرت علیمہ دی ڈاچی انہاں دے کولوں تیزی نال گزری ہے حضرات نہ اگے دوڑ کے ویکھیا وہ جناب بندیاں رہ گئیاں انہاں کیا حلیمہ نے کی گلے اگے تے سواری کمزور سی نے کی گلے سواری بدل لیا حضرت علیمہ کہہ دیا میں سواری نہیں سوار بدل گئے سواری نہیں بدلی بلکہ یہ دے سوار بدل گئے اور حضرت علیمہ سعدیہ حضور نو لے کے اپنی کلی وچ گئیاں نا تے وارے نیارے ہوئے جڑیاں بکریاں دودھ نہیں سن دیندیاں انہاں میں دودھ دینا شروع کر دیتا حضرت علیمہ دی کلی چگے کدی رات نو دیوا نہیں سی بڑھیا ان کدی دنے میں نہیں پوچھدا تے محلے دیاں بیبیاں سرگوشیاں کر دیاں حلیمہ بڑی امیر ہو گئی بڑا تیل دے کول آ گیا اگے کدی دنے نہیں راتی دیوا نہیں سی بڑھیا ہن دنے میں کدی نہیں پوجیا تے روک کے کہندی ہیں حلیمہ اے وجہ کی ہے انہاں تیل کتھوں لے کے آئی ہیں حلیمہ کہندی چلیو جدوں دا سونا محمد میری کلی وچ آ گیا میں تے دیوے اونچی توڑ چھڑے دیوے پالن دی تو لوڑ ہی کوئی نہیں پھر حضرت حلیمہ سعدیہ دی ایک خالہ زاد ہمشیر سی جدنا سی خولہ اون دو عرب دے سرداراں دے پتر لے گیا عتبہ دے شہبہ دے دو پتر تو مکہ دے سردار سا
تے ملے دی بیبی اور دس دی پھرے پئی حلیمہ بھی تے پتر لے کے آئی ہے نا تے یتیم ہے تے میں بھی پتر لے کے آئی ہیں تے امیر نے تے ویکھاں گی کہ نا انعام تے کرام ملدا ہے تے حلیمہ نو کی لبنا ہے تے حضرت حلیمہ سعدیہ نو پتہ چلیا نا تے حضرت حلیمہ نے خولہ نو بازار چ ڈک کے آکھیا خبردار میرے لال دے بارے گل نہ کری انہیں آکھیا تینوں اپنے لال ایڈے سونے لگ دیں تے چل مینوں وکھا تے صحیح حضرت حلیمہ دے گھر چلیاں گئیاں انہیں اپنے پتراں دے چہرے تے جدوں کپڑا پراں کیتا نا عورتاں دے پہچانن دی حس بڑی باریک ہوندی پہلے دن دا بچہ ہوئے تے پہچاننا شروع کر دین گیاں گیا کدے تے جے رنگ دا کالا ہوئے تے کہن گیاں دادے تے چلا گیا تے جے رنگ تھوڑا جے صاف ہوئے تے کہن گیاں نانے ابو تے چلا گیا تے جے نک پتلا ہوئے تے مامے تے جے موٹا ہوئے تے چاچے تے فطری عمل ہے تے جے سونا ہونا تے نانکیاں والا کوجا ہونا تے داد کیا دے پا دینا حضرت حلیمہ سعدیہ جدوں وہ دے پتر ویکھے نا تے فرمایا اے تے میرے لال دے پیر دی چیچی ور گیا بھی وہ پریشان ہو گئی کہتی حلیمہ اپنا بھی وکھا ہن سوچ دی جاندی ہے اے بھی کمی کڈاں گی اے بھی نقش کڈاں گی اے بھی نقش کڈاں گی اے بھی کجی کڈاں گی اے بھی نقش کڈاں گی سوچ دیاں حلیمہ دے ویڑے وڑ گئی جدوں آقا دے چہرے تو کپڑا پراں کیتا خولہ دیاں نظراں مصطفیٰ دے چہرے تے ٹک گئیاں ہن نظر نہیں چمکدی تے سکتہ طاری ہو گیا حضرت حلیمہ کہتیاں نہیں خولہ چپ نہیں خولہ چپ بازو تو پکڑ کے ہلا کے آکھیا نہیں خولہ آندھی ہاں نہیں بولتی نہیں وہ کہندی انہیں بولن جو گا چھڑے آئے ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کن کی خبریں دکھلا کے پھبن سنا کے سخن ارے جیت گیا مورا تن من دن حضرات میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوں دیاں سب تو پہلا کام سجدہ کیتا اگر نبی دے ملادیاں تے اساں سجدیاں نال پیار کر